اللہ 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 اللہ۔ آج ہی خدا کی قسم جمعے کی نماز کے بعد ایک کیس ایسا آیا ہوا تھا، 15 دن بچی کی شادی کو رہ گئے، پتہ نہیں کون حرام زادہ اسے برگلا کے لے گیا اور باہر نکاح کر لیا۔ خدا کی قسم باپ کی جان یہاں لٹکی ہوئی تھی، کہہ رہا تھا بتاؤ مروں یا کیا کروں، کس عزت کے ساتھ باہر نکلا کرتا تھا، میں تو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہا۔ یہ جو تمہارے ہاتھوں میں موبائل کی ٹونٹیاں ہیں، خدا کی قسم اس کے غلطی سنبھال لیں۔ اور نوجوانوں پگڑی تمہارے پیر میں رکھوں، تمہارے پیر کے تلوے اس پگڑی سے صاف کروں، خدا کی قسم مان جاؤ تو میرے لیے سودا سستا ہے۔ اللہ کے واسطے کسی کی عزت کو برباد نہ کرو، تمہاری تو ایک رات کا مزہ ہوتا ہے، دوسرے کی عزت کا جنازہ نکل جاتا ہے۔ تم نے تو ٹیشو پیپر کی طرح استعمال کر کے ڈسٹ بن کے اندر بھی پھینک دینا، بعضوں کا ٹیشو پیپر ڈسٹ بن سے باہر ہی گر جاتا ہے، اس سے جا کے پوچھ جس کی آنکھوں کے اندر آنسو ختم ہو گئے، خون آنے لگ گیا ہے۔ صحابہ کے طرز پر اپنی زندگی لے کے آؤ۔ میرے عزیزوں 2 تاریخ کو میں شاہپور شاکر میں بیٹھا تھا، کھٹڑے میں، یقین جانو میرا ٹنڈو غلام علی میں، عشاء کی نماز کے بعد دمبالوں کے اندر بیان تھا۔ ایک نوجوان کو پیر جی پکڑ کے لے کے آئے، کہنے لگے مولانا 85% تو اسلام سے مانوس ہو گیا لیکن ابھی کلمہ نہیں پڑھتا۔ پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا بات آئی، میرے حضور کی سیرت بتلانی شروع کی، ٹپ ٹپ اس کے آنسو گرنے لگ گئے۔ مجھے کہنے لگا بابا ذرا ہاتھ آگے، میں نے ہاتھ آگے کیا، کہنے لگا مجھے کلمہ پڑھا، پھر میں نے اسے کلمہ پڑھایا۔ ہندو تھا، مکیش تھا، بیٹی بیوی بھی رکھتا تھا، ماں باپ بھی۔ میں نے کہا ان کا کیا کرے گا، کہا سمجھاؤں گا، نہ مانے نبی کے قدموں پہ قربان کر دوں گا۔ میں نے کہا بیٹے بتا، اللہ کو 2 نام بڑے پسند ہے، ایک نام عبداللہ، ایک نام عبد الرحمن، بتا تیرا نام کیا رکھوں؟ آنکھوں میں یوں کر کے آنسو لا کے کہنے لگا میرا نام محمد بلال رکھ دو۔ میں نے کہا واہ سلا والی والو، واہ حفظ آباد والو، واہ پیر محل والو، تمہیں نبی کا بلال پسند نہیں، ہندو مکیش کو نبی کا بلال پسند آ گیا ہے۔ شاید ابھی 2 دن پہلے اس کا فون آیا تھا، کہنے لگا بڑے مزے میں زندگی گزر رہی ہے، مولوی صاحب مجھے بتاؤ میں آپ کے پاس آنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا بس تو جہاں بھی ہے میری دعائیں تیرے ساتھ ہیں۔ کہنے لگا ان قریب بلاؤں گا، بیوی بچے بھی کلمہ پڑھیں گے۔ میں نے کہا عبدالحنان اللہ کے فضل سے تیری نجات کے لیے تجھے اللہ نے جنت کا ٹکٹ دے دیا۔ اس وقت پوری دنیا سلا والی والو، پوری دنیا اس وقت کوئی رہبر تلاش کر رہی ہے، اس وقت پوری دنیا کوئی مسیحا تلاش کر رہی ہے، اس وقت پوری دنیا کامیابی کا راستہ تلاش کر رہی ہے۔ کامیابی کس کے پاس ہے؟ مسلمانوں تمہارے پاس ہے۔ کامیابی کس کے طریقے میں؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے طریقے میں۔ اٹھو، اپنی شادیاں، اپنی زندگیاں، اپنا رونا، اپنا دھونا، اپنا ہنسنا، اپنا جاگنا، اپنا اٹھنا، اپنا بیٹھنا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کردار میں، گفتار میں، چسکال میں، رہن میں، سہن میں، سونے میں، جاگنے میں، ہر طریقے میں حضور کے طریقوں کو زندہ کر لو، دنیا آخرت کی کامیابی کے تاج اللہ تمہارے میرے سروں پہ پہنا دے گا۔ بس 5-7 منٹ میں مختصر کروں۔ حضور علیہ السلام سیدہ فاطمہ الزہرا کے پاس سے اٹھ کے آئے، جو آج لکھا ہوتا ہے اہلم و سہلم مرحبا۔ حضور نے یہ 3 جملے فرمائے اور یوں کر کے باہیں کھولی، فرمایا علی اہلا، آ جا، اس رشتے کے تو ہی قابل تھا۔ بے شک تو قوم میں مفہوم عرض کر رہا ہوں ہمارے درمیان، بے شک تو قوم میں جٹ ہے، بے شک تو قوم میں ارائی ہے، بے شک تو قوم میں ملک ہے، بے شک تو قوم میں رانا ہے، لیکن جب بیٹی ہم نے آپس میں رشتہ دار کر لی، بیٹے کی کر لی ہے، بیٹے کی کر لی، اہلا، اب تو ہمارے غیر نہیں ہوا، ہمارے خاندان سے ہو گیا۔ علی اہلا و سہلا و سہلا، علی مجھے پتا تیرے پاس مکان کوئی نہیں، مجھے پتا تیرے پاس حق مہر کوئی نہیں، مجھے پتا میری بیٹی کو رکھنے کے لیے تیرے پاس مکان کوئی نہیں، زندگی گزارنے کے لیے پیسہ کوئی نہیں، و سہلا، اے علی میں بری کا بوجھ تیرے پہ نہیں ڈالوں گا، بیٹی کا خرچہ تیرے پہ نہیں ڈالوں گا، میں آج اس نکاح کو اتنا آسان کر دوں گا، قیامت آ جائے گی کسی غریب کی بیٹی اس نکاح کی برکت سے گھر نہیں بیٹھی رہے گی۔ بس سہلا، آسان کر دیا۔
اور تیسری بات مرحبا، علی تیرا سوال کرنا مبارک ہو، علی سوال کرنا مبارک ہو، ادھر تیرے بخت جاگ گئے، نکاح ہو جائے گا، میری بیٹی کے بخت بھی جاگ گئے۔ میرے عزیزوں دو فرض ہے، ایجاب و قبول شادی میں پہلا فرض ہے، شادی کے دو گواہ یہ دوسرا فرض ہے۔ میرے عزیزوں حق مہر، حضور علیہ السلام تشریف لائے، حضرت علی کا بازو پکڑا، سنو، حضرت علی کا بازو پکڑا، فرمایا دولہے کا جوڑا میں تجھے دوں گا، علی دولہے کا جوڑا میں دوں گا، جس مکان میں میری بیٹی دلہن بن کے جائے گی مکان بھی میں دوں گا، آٹا پیسنے کی چکی بھی میں دوں گا، کپڑے بھی میں دوں گا، برتن کھانے پینے کے میں دوں گا، سرانہ تکیہ میں دوں گا، گدے میں دوں گا، علی سارا سامان میں دوں گا، گھر بھی میں دوں گا۔ ہاتھ کو جھٹکا، فرمایا علی حق مہر میں نہیں دوں گا، حق مہر تجھے لے کے آنا پڑے گا۔ اگر میں نے آج حق مہر میں آسانی کر دی، قیامت تک عورتوں کی بیٹیوں کی تو ویسے عزت کوئی نہیں ہوتی، اگر حق مہر بھی میں نے چھوڑ دیا تو عورتوں کی لوگ عزت کرنا چھوڑ دیں گے۔ 5000 لکھواؤ، خیبر کے میدان میں حضرت صفیہ سے حضور کا نکاح ہوا، 125 اوقیہ سونا آج کے دور میں کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ جب حضرت نبی علیہ السلام کا غالباً حضرت جویریہ سے نکاح ہوا تو 5 درہم پتہ نہیں 6 درہم رکھا گیا، جو آج کے دور میں 3 ساڑھے 3 ہزار بنتا ہے۔ فرمایا سب سے کم حق میں 5000 روپے، جب مولوی صاحب نکاح کے فارم لے کے آئے اسی وقت 5000 روپے نکالو اور وکیل کے ہاتھ پہ رکھو کہ موقع پر میں نے حق مہر ادا کر دیا گیا۔ یہ نبیوں کی بیٹیوں اور صحابہ کے نکاحوں کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جنہوں نے نہیں دیا کوشش کرو ادا کرنے کی، ورنہ بوجھ ہے قبروں کے اوپر۔ 3 چیزیں شادی میں سنت ہیں۔ مولوی صاحب آئے اور آ کے نکاح پڑھا، الحمدللہ الحمدللہ۔ پہلی سنت، بس مولوی بیچارے سنت جو گئی رہ گئی اللہ کے فضل و کرم سے۔ برات لیموزین کے اندر آ رہی، برات پراڈو کے اندر آ رہی، 40,000 روپیہ 1 گھنٹے کا کرایہ، اور جتنے گھنٹے بڑھتے جائیں گے 5-5 ہزار۔ اور مولوی صاحب ماشاءاللہ جو تیسرا آدمی نکاح کے اندر آتا ہے، جو مولوی صاحب کو لے کے آتا ہے، اگر دولہے کا باپ غلطی سے 2000 روپیہ دے دے، اس میں سے 500 کا نہیں کی کرنے نے، تسی رکھو تسی رکھو 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 تسی رکھو، پیٹے منہ تیرا مگن مارے، ہم سے دعائیں دیں گے۔ اور جو 2000 کے اندر بھی 500 روپیہ لے لے واپس سے، پھر مولوی صاحب دعا دے گا اسے؟ ظلم۔ تمہاری خوشیوں میں ان کو موقع ملتا ہے، ان کی خدمت کیا کرو۔ مولوی صاحب آئے اور انہوں نے آ کے کہا الحمدللہ الحمدللہ۔ پہلی سنت، نکاح کے بعد میرے عزیزو حضور علیہ السلام کے سامنے چھواروں کا تھال لایا جاتا، اللہ کا پاک پیغمبر یوں کر کے تھال میں سے مٹھی بھر دے، یوں صحابہ کی طرف اچھالتے۔ آج یہ سنت بالکل ہی ختم ہو گئی ہے، یہ نکاح کی سنتوں میں بڑی سنت ہے۔ میرے عزیزو بھائی جمیل صاحب، اگر کل تم برات لے کے جاؤ گے 5 کلو کی تھیلی لے جانا، کوئی برادری میں ناک نہیں کٹے گی، اللہ کی قسم۔ لوگ اتنے 50 روپے کا ایک پیکٹ بنتا ہے، اس کی ٹافی کو دیکھ کے کہتے ہیں لوکل ہے، کھا بھی جاتے ہیں، کہتے ہیں لوکل ہے، الائچی بھی کھا گئے، چھوارے سکے چڑھ سکے، یہ 32 دانتوں نے چبا کے رکھ دیا، ہر چیز کو تہس نہس کر کے رکھ دیا، اس کا جنازہ نکل گیا، اس کا پاجامہ ڈھیلا ہو گیا، تیرے چھوارے ہی سکے رہ گئے۔ اس سے پوچھو 400 روپے کلو لے کے آیا، مین میخے تو نکالنی ہے نا کہیں نہ کہیں۔ چھواروں کو اچھالنا سنت ہے۔ تیسری سنت، فرمایا شادی میں ولیمہ، اور رحمت دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کھانے میں بدترین کھانا ولیمے کا کھانا جس میں غریب شامل نہیں ہوتا، یہ واحد کھانا ہے جس میں غریب نہیں آتا۔ مولوی وہ تو بیچارہ ہے ہی بغدروں پیڑا، اسے تو وہاں بھی روٹی نہیں ملتی، شادی والی وہ بھی نہیں ملتی۔ اور شادی میں یہاں بات کر کے جاؤں گا، مجھے روکنا نہ اور آپ لوگ ہنسنا نہ۔ جیسے ہی نکاح ہوا، مولوی صاحب ادھر آ جاؤ، تصویر شوٹ ہو رہی ہے، بیچارے مولوی صاحب کو جن ہے اٹھا کے ادھر کو کر دیا۔ پھر مولوی صاحب کا جس نے بازو پکڑا وہ میرے عزیزو شادی حال سے باہر ہی لے گیا۔ اور کتھے گیا کتھے؟ مولوی صاحب نے چھڑ کیا، نماز کا وقت ہو رہا ہے، نماز کا وقت۔ ادھر کھانے کی خوشبو، مولوی صاحب کا نماز یاد رہتی، مجھے بتاؤ۔ ادھر ورد سن میں کھانے کی خوشبو سے نماز یاد رہتی،
لیکن وہ بیچارہ پیچھے دیکھ کے صبر کا گھونٹ پڑ کے یا اللہ اگر ہاضمہ میرا بھی درست نہیں تو ان کا بھی خراب ہی ہو جائے جاتے جاتے اللہ. ہاں پھر مولوی صاحب گئے بار بار بچے سے پوچھتے دروازے تے کھلو جو اور یاد کرو جو سالانہ میں پھڑ کے اتنے لے جائیو. 8 دن کے بعد لڑکے کا باپ ملا لڑکی کا باپ ملا کہتا ولی صاحب معذرت کے ساتھ یہ 200 روپیہ رکھ لو اچھے سے ہوٹل سے روٹی کھا لینا. اللہ اکبر کبیرہ. اوہ آپ یاد نہیں رہے انشاءاللہ ضرور کھانا کھلائیں گے. ولی صاحب بچے دروازے پہ کھڑے کر کے بیٹھا ہے کہ کھانا آئے گا. اللہ اکبر. جس کی شادی تھی 1 سال کے بعد وہ آیا. ولی صاحب جلدی بیٹھنا موٹر سائیکل پہ جلدی بیٹھنا. کیوں؟ آپ کے بھتیجا آیا ہے اذان دینی ہے. کاکا آ جاتا ہے. اللہ کی قسم شادی کی روٹی ولی صاحب کی نہیں آتی. بڑے ہنس رہے ہو اپنے کرتوتوں پہ ماشاءاللہ. اور ہنسو اور ہنسو اور ہنسو. تم ہو اسی قابل اللہ کو. کتنے ہنس رہے تھے اپنی بےزتی پر آپ ہی ہنس رہے تھے. اللہ نہ کرے بےزتی نہیں کر رہا. میں ایک بات بتا رہا ہوں میرے بھائی